تو آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو اکثر لوگوں کے لیے ایک بہت بڑے ڈراونے پہاڑ جیسا لگتا ہے: اسٹاک مارکیٹ۔ جی جب بھی اس کا ذکر ہوتا ہے، ذہن میں نمبروں کی لمبی قطاریں، گراف اور ایسی زبان آتی ہے جو سمجھ سے باہر لگتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ایک عام انسان اس میں پہلا قدم رکھے تو کیسے؟ اور یہی وہ سوال ہے جو اکثر لوگوں کو یا تو بالکل ہی دور رکھتا ہے، یا پھر وہ بغیر سوچے سمجھے اس میں کود پڑتے ہیں اور اپنے ہاتھ جلا بیٹھتے ہیں۔ اصل مسئلہ مارکیٹ کا پیچیدہ ہونا نہیں بلکہ تیاری کی کمی ہے۔ اسی لیے آج ہم نے پال ملاجینووچ کی کتاب اسٹاک انویسٹنگ فار ڈمیز کو اپنی گفتگو کا مرکز بنایا ہے۔ اس کتاب کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس پہاڑ کو چھوٹے چھوٹے قابل فہم قدموں میں توڑا جائے۔ بالکل، لیکن ہماری آج کی گفتگو کا مقصد صرف کتاب کے نکات کو دہرانا نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے ایک بڑے سبق کو سمجھنا ہے۔ اور وہ سبق کیا ہے؟ وہ سبق یہ ہے کہ کامیاب سرمایہ کاری کا، آپ کہہ لیں، 90% تعلق اسٹاک چننے سے نہیں بلکہ خود کو تیار کرنے سے ہے، اپنی نفسیات کو سمجھنے سے ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو آئینے میں دیکھنا پڑتا ہے۔ اچھا، تو آج کی ہماری ساری گفتگو اسی آئینے کے بارے میں ہے۔ جی تو پھر شروع کہاں سے کریں؟ یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ سمجھ نہیں آتا پہلا قدم کہاں رکھا جائے۔ کتاب کے مطابق پہلا قدم کسی اسٹاک کی تحقیق کرنا تو نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پہلا قدم ہے اپنی ذاتی مالی صحت کا معائنہ کرنا۔ کتاب اسے پرسنل بیلنس شیٹ کہتی ہے۔ پرسنل بیلنس شیٹ، یہ کوئی پیچیدہ اکاؤنٹنگ تو نہیں؟ نہیں، یہ ایک سادہ سا حساب ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے اور آپ نے کیا دینا ہے۔ یعنی اثاثے اور واجبات، ایسٹس اینڈ لائبلٹیز۔ بالکل، اثاثے وہ تمام چیزیں ہیں جن کے آپ مالک ہیں اور ان کی کوئی قیمت ہے۔ آپ کا بینک بیلنس، گاڑی، گھر، یہاں تک کہ جیب میں موجود کیش بھی۔ صحیح۔ اور واجبات وہ تمام قرضے ہیں جو آپ نے ادا کرنے ہیں: کریڈٹ کارڈ کا بل، گاڑی کا لون، گھر کی مورگیج۔ جب آپ اپنے تمام اثاثوں کی مالیت میں سے اپنے تمام واجبات کو نکال دیتے ہیں تو جو رقم بچتی ہے وہ آپ کی کل مالیت یا نیٹ ورتھ ہے۔ جی، یہ نمبر آپ کے مالی سفر کا نقطہ آغاز ہے۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ آج کہاں کھڑے ہیں۔ اور اسی سفر کے آغاز میں کتاب ایک بہت اہم چیز پر زور دیتی ہے: ایمرجنسی فنڈ۔ جی، ہنگامی فنڈ۔ کتاب کہتی ہے کہ کم سے کم 3 سے 6 مہینے کے اخراجات کے برابر رقم الگ رکھی ہونی چاہیے۔ لیکن ایک منٹ، 6 مہینے کے اخراجات؟ یہ تو ایک بہت بڑی رقم ہے۔ بالکل ہے۔ کیا یہ پیسہ کسی محفوظ بینک اکاؤنٹ میں رکھ کر میں ایک بڑا موقع ضائع نہیں کر رہی؟ مطلب اگر مارکیٹ 20% اوپر چلی گئی تو میرا تو نقصان ہو گیا۔ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہیں سے سرمایہ کار کی نفسیات کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ آپ اسے نقصان کے طور پر دیکھ رہی ہیں، جبکہ کتاب اسے انشورنس کی قیمت کہتی ہے۔ انشورنس کی قیمت؟ جی، آپ یہ رقم منافع کمانے کے لیے نہیں بلکہ ذہنی سکون خریدنے کے لیے الگ رکھتے ہیں۔ ذہنی سکون، یہ ذرا سمجھائیں۔ دیکھیں، اکثر لوگ سٹاک مارکیٹ میں پیسہ اس لیے نہیں کھوتے کہ انہوں نے غلط سٹاک خریدا، بلکہ اس لیے کہ انہیں غلط وقت پر بیچنا پڑا۔ فرض کریں آپ کی نوکری چلی گئی یا کوئی میڈیکل ایمرجنسی آ گئی۔ خدا نہ کرے۔ جی، لیکن اگر آپ کے پاس ایمرجنسی فنڈ نہیں ہے تو آپ کو اپنے بل ادا کرنے کے لیے اپنے سٹاکس بیچنے پڑیں گے۔ صحیح۔ اور انسانی فطرت ہے کہ ایسی مصیبتیں اکثر تب آتی ہیں جب مارکیٹ پہلے ہی گری ہوئی ہو، تو آپ گھبراہٹ میں نقصان پر بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمرجنسی فنڈ آپ کو اس مجبوری سے بچاتا ہے۔ یہ آپ کو طاقت دیتا ہے کہ آپ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو برداشت کر سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ ایک حفاظتی جال ہے۔ تو فرض کریں میری مالی حالت مستحکم ہے اور میرے پاس ایمرجنسی فنڈ بھی موجود ہے، اب تو میں سٹاک خرید سکتی ہوں؟ ابھی بھی نہیں۔ ابھی بھی نہیں؟ جی، اب اگلا مرحلہ خود شناسی کا ہے۔ اب آپ کو اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ سرمایہ کاری کیوں اور کیسے کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا۔ کتاب یہاں 3 چیزوں پر زور دیتی ہے: آپ کا وقت کا تعین یعنی ٹائم فریم، آپ کا مقصد یعنی پرپز، اور آپ کا انداز یعنی سٹائل۔ وقت کا تعین، اس کا کیا مطلب ہوا؟ طویل مدتی یا قلیل مدتی؟ جی، لیکن ایک منٹ، میں نے اپنے دوستوں کو روزانہ سٹاک خریدتے اور بیچتے دیکھا ہے، اور وہ کبھی کبھی اچھا خاصا پیسہ بھی بنا لیتے ہیں۔ کتاب اسے سٹہ بازی یعنی اسپیکولیٹنگ کیوں کہہ رہی ہے؟ کیا یہ صرف پرانے خیالات نہیں؟ نہیں، یہ ایک بہت عام اور خطرناک غلط فہمی ہے۔ فرق نیت کا ہے اور امکانات کا ہے۔
جب آپ سٹا بازی کرتے ہیں تو آپ قیمت کے قلیل مدتی اتار چڑھاؤ پر داؤ لگا رہے ہوتے ہیں۔ آپ امید کر رہے ہوتے ہیں کہ آج خرید کر کل مہنگا بیچ دیں گے۔ یہ جوئے جیسا ہے۔ اچھا، اس یقین کے ساتھ کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کاروبار بڑھے گا۔ ٹھیک ہے۔ کتاب سختی سے کہتی ہے کہ اگر آپ کو 2 سال سے کم عرصے میں پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ پیسہ سٹاک مارکیٹ میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت غیر متوقع ہے۔ ٹھیک ہے، تو طویل مدتی سوچنا ضروری ہے۔ اب مقصد کی بات کرتے ہیں۔ کتاب 2 اہم راستے بتاتی ہے، گروتھ انویسٹنگ اور انکم انویسٹنگ۔ ان میں کیا فرق ہے؟ گروتھ انویسٹنگ کا مقصد ہے آپ کے لگائے ہوئے سرمایے کی قدر میں تیزی سے اضافہ کرنا۔ آپ ایسی کمپنیوں میں پیسہ لگاتے ہیں جن سے توقع ہو کہ وہ تیزی سے بڑھیں گی، جیسے کوئی نئی ٹیکنالوجی کمپنی۔ صحیح۔ دوسری طرف انکم انویسٹنگ کا مقصد منافع یعنی ڈیویڈنڈز کے ذریعے ایک باقاعدہ آمدنی کا ذریعہ بنانا ہے۔ اچھا، آپ بڑی مستحکم کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں جو اپنے منافع کا ایک حصہ باقاعدگی سے اپنے شیئر ہولڈرز کو دیتی ہیں۔ اور تیسرا پہلو ہے انداز، یعنی محتاط بمقابلہ جارحانہ۔ بالکل، کنزرویٹو ورسز ایگریسو۔ یہ تو سرمایہ کار کی اپنی شخصیت پر منحصر ہوگا، ہے نا؟ بالکل، اور کتاب اسے سمجھنے کا ایک بہت اچھا طریقہ بتاتی ہے۔ وہ اسے کمپنی کے سائز سے جوڑتی ہے۔ بڑی، جانی پہچانی اور مستحکم کمپنیاں، جنہیں بلو چپس بھی کہا جاتا ہے، وہ محتاط سرمایہ کاروں کے لیے ہیں۔ ان میں اتار چڑھاؤ کم ہوتا ہے، جبکہ چھوٹی نئی کمپنیاں جارحانہ سرمایہ کاروں کے لیے ہیں، جن میں تیزی سے بڑھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ڈوبنے کا خطرہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ کتاب میں اس کے لیے ایک بہت دلچسپ درخت والی مثال استعمال کی گئی ہے، ایک دیوے ہیکل ریڈ ووڈ درخت اور ایک چھوٹا سا بلوط کا پودا۔ جی، تو ایک بلو چپ اسٹاک اس دیوے ہیکل مستحکم ریڈ ووڈ درخت کی طرح ہے، جو شاید مزید بہت اونچا نہ جائے لیکن طوفانوں میں کھڑا رہے گا۔ صحیح۔ اور ایک چھوٹی کمپنی کا اسٹاک اس بلوط کے پودے کی طرح ہے، جس میں بہت زیادہ بڑھنے کی صلاحیت ہے، لیکن وہ ایک تیز طوفان میں اکھڑ بھی سکتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، اور وہ طوفان ہی رسک ہے جس پر بات کرنا بے حد ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، رسک کو سمجھنا تو ضروری ہے، لیکن یہ سب باتیں ہوا میں لگتی ہیں اگر ہمارے پاس اصل ڈیٹا نہ ہو۔ تو ایک عام سرمایہ کار یہ معلومات کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ وہ جو اخبار یا ویب سائٹس پر نمبروں کی لمبی فہرست ہوتی ہے، اسٹاک ٹیبل، کیا وہ واقعی کسی کام کی ہے؟ وہ خوفناک لگتی ہے، لیکن اگر آپ کو معلوم ہو کہ کیا دیکھنا ہے تو وہ بہت طاقتور ہو سکتی ہے۔ اچھا، جی، آئیے اس میں سے چند اہم ترین چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ ایک کالم ہوتا ہے 52W ہائی لو۔ یہ پچھلے 1 سال میں اسٹاک کی قیمت کی بلند ترین اور کم ترین سطح دکھاتا ہے۔ تو اگر کوئی اسٹاک اپنی 1 سال کی کم ترین سطح کے قریب ہے تو کیا یہ ایک واضح اشارہ نہیں کہ اسے خرید لیا جائے، مطلب ایک زبردست سودا؟ یہ ایک بہت عام جال ہے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اچھا سودا ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ڈوبتا ہوا جہاز ہو۔ آپ کو یہ سوال پوچھنا ہوگا کہ یہ اسٹاک اتنا نیچے کیوں ہے؟ کیا کمپنی کسی سنگین مسئلے کا شکار ہے؟ کم قیمت ہمیشہ اچھی قیمت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ اہم نکتہ ہے۔ اگلا ایک کالم ہے پی ای یعنی پرائس ٹو ارننگز ریشو۔ یہ تھوڑا تکنیکی لگتا ہے۔ اسے آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ یہ کسی اسٹاک کی قیمت کا اس کی کمائی سے موازنہ ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ سرمایہ کار کمپنی کی ہر 1 روپے کی کمائی کے بدلے کتنے روپے ادا کرنے کو تیار ہیں۔ اور کم پی ای بہتر سمجھا جاتا ہے؟ عام طور پر جی، لیکن یہ بھی ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ سچ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ایک نئی تیزی سے بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی کمپنی کا پی ای بہت زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ سرمایہ کاروں کو اس کی مستقبل کی کمائی پر بہت زیادہ یقین ہوتا ہے، جبکہ ایک پرانی مستحکم کمپنی کا پی ای کم ہوگا۔ تو اس نمبر کو ہمیشہ کمپنی کی قسم اور انڈسٹری کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ اور ایک آخری چیز، ییلڈ یعنی ییلڈ، یہ کس کے لیے اہم ہے؟ یہ انکم سرمایہ کاروں کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ سیدھا بتاتا ہے کہ کمپنی جو سالانہ منافع ڈیویڈنڈ دیتی ہے وہ اسٹاک کی موجودہ قیمت کا کتنا فیصد ہے۔ اچھا، یہ آپ کو مختلف انکم آپشنز جیسے بینک ڈپازٹ یا بانڈز سے اس کا موازنہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ معلومات واقعی مفید ہیں، لیکن یہ سب رسک کی ایک قسم کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں، معلومات کا رسک۔ جی بالکل۔ لیکن کتاب کچھ اور بڑے رسک کی بھی بات کرتی ہے۔ جی،
سب سے بنیادی اصول تو رسک بمقابلہ ریٹرن کا ہے، یعنی اگر کوئی زیادہ منافع چاہتا ہے تو اسے زیادہ رسک برداشت کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ کتاب 3 بڑے رسک بتاتی ہے۔ پہلا ہے مالیاتی خطرہ یعنی فائنینشل رسک، کہ جس کمپنی میں آپ نے سرمایہ کاری کی وہ دیوالیہ ہو جائے۔ دوسرا ہے مارکیٹ کا خطرہ، مارکیٹ رسک۔ یہ مارکیٹ رسک والی بات مجھے ذاتی طور پر سمجھ آتی ہے۔ 2020 میں میں نے ایک بہت اچھی ٹیکنالوجی کمپنی میں پیسے لگائے تھے۔ کمپنی بہترین کام کر رہی تھی، اس کی پروڈکٹس اچھی تھیں، منافع بھی بڑھ رہا تھا، لیکن پھر وبا آئی اور پوری کی پوری مارکیٹ ہی بیٹھ گئی۔ میری اچھی کمپنی کا سٹاک بھی 30% گر گیا۔ یہ میرے لیے مارکیٹ رسک کا پہلا اور بہت تکلیف دہ سبق تھا۔ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ مارکیٹ رسک کا مطلب ہے کہ بعض اوقات پوری معیشت یا عالمی حالات کی وجہ سے سب کچھ نیچے چلا جاتا ہے، چاہے آپ کی کمپنی کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ لیکن ایک تیسرا رسک ہے جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، افراط زر کا خطرہ یعنی انفلیشن رسک۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیسہ میں نے بستر کے نیچے چھپا کر رکھا ہے وہ ہر روز اپنی قدر کھو رہا ہے؟ جی، یہ ایک خاموش چور کی طرح ہے۔ یہ تو خوفناک بات ہے۔ لیکن سچ ہے۔ اگر مہنگائی 5% ہے تو آپ کے کیش نے ایک سال میں اپنی 5% قوت خرید کھو دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم نے اپنا ہوم ورک کر لیا، اپنے اہداف طے کر لیے، رسک کو سمجھ لیا اور معلومات پڑھنا بھی سیکھ لیا۔ اب میں سٹاک خریدنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ خریدیں گے کہاں سے؟ سٹاک کسی دکان سے تو ملتے نہیں۔ اس کے لیے آپ کو ایک بروکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتاب 2 اہم اقسام بتاتی ہے، فل سروس بروکر اور ڈسکاؤنٹ بروکر۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک ذاتی شاپنگ کنسلٹنٹ اور ایک آن لائن سٹور کے درمیان انتخاب کرنا؟ یہ بہترین تشبیہ ہے۔ ایک آپ کو مشورہ دیتا ہے لیکن مہنگا ہے، اور دوسرا سستا ہے لیکن آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ کیا خریدنا ہے۔ بالکل۔ فل سروس بروکر آپ کے مالیاتی مشیر کی طرح کام کرتا ہے۔ وہ آپ کی تحقیق کرتا ہے، آپ کو مشورے دیتا ہے اور آپ کے لیے ایک پورا منصوبہ بناتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جنہیں رہنمائی کی ضرورت ہے، لیکن اس کی فیس یا کمیشن زیادہ ہوتا ہے۔ اور ڈسکاؤنٹ بروکرز؟ ڈسکاؤنٹ بروکرز جو آج کل بہت مقبول ہیں، وہ آپ کو صرف خرید و فروخت کا ایک پلیٹ فارم دیتے ہیں۔ وہ سستے ہیں لیکن ساری تحقیق اور سارے فیصلے آپ کے اپنے ہوتے ہیں۔ تو انتخاب مکمل طور پر اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کتنے باخبر ہیں اور کتنی مدد چاہتے ہیں۔ بالکل، یہ بھی آپ کی خود شناسی کا ہی ایک حصہ ہے۔ تو آج کی ساری گفتگو کے بعد جو سب سے بڑا سبق اس کتاب سے ملتا ہے وہ کوئی سٹاک ٹپ یا خفیہ فارمولا نہیں ہے۔ سبق یہ ہے کہ سٹاک مارکیٹ ایک آئینے کی طرح ہے۔ یہ آپ کی اپنی تیاری، آپ کے صبر، آپ کے نظم و ضبط اور آپ کے خوف کو آپ پر ہی واپس منعکس کرتی ہے۔ آپ نے بالکل درست نتیجہ نکالا۔ کتاب کا اصل سبق یہ نہیں کہ سٹاک کیسے چنیں، بلکہ یہ کہ کامیاب سرمایہ کار کا ذہن کیسے بنایا جائے۔ صحیح۔ مارکیٹ آپ کے قابو میں نہیں، لیکن آپ کی تیاری، آپ کے اہداف اور مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ پر آپ کا رد عمل، وہ مکمل طور پر آپ کے اختیار میں ہے۔ اصل کھیل یہی ہے۔ اور ترتیب بہت اہم ہے۔ جی، پہلے اپنی مالی حالت کا جائزہ، پھر اپنے اہداف کا تعین، پھر رسک کو سمجھنا، پھر تحقیق کرنا سیکھنا، اور تب کہیں جا کر پہلا سٹاک خریدنا۔ تو یہ ایک میراتھن ہے، 100 میٹر کی دوڑ نہیں۔ بالکل۔ اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک آخری سوچ انگیز نکتہ چھوڑنا چاہوں گی جو آج کی ہماری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ ضرور۔ اکثر نئے سرمایہ کار یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگلا بہترین سٹاک کون سا ہے؟ جی، یہ سب سے عام سوال ہے۔ شاید اس سے کئی زیادہ طاقتور پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا میں خود اس قسم کا انسان ہوں جو ابھی ایک کامیاب سرمایہ کار بننے کے لیے تیار ہے؟